السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھرتیاں الٹی پڑ گئی ہیں۔ پورا دن ذلیل و خوار ہونے کے بعد اب شہباز شریف نشان عبرت بنتا نظر آ رہا ہے۔ کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایچ کیو والے کتنا ناراض ہیں اس حکومت سے، شہباز شریف سے، کہ یہ کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ پھر رات کو ہی مایوس ہو کر نواز شریف بھی لاہور واپس چلے گئے۔ شہباز شریف نے آصف زرداری کی منت کی، نواز شریف کی بھی منت کی کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے جائیں، ایک آخری کوشش کریں، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن نواز شریف اور آصف زرداری نے بھی فضل الرحمان کے پاس جانے سے واضح انکار کر دیا، اور نواز شریف پھر روٹھ کر، مایوس ہو کر، روتے ہوئے، ٹیشو پیپر سے آنسو صاف کرتے ہوئے لاہور چل پڑے۔ اب یہ سارا کچھ کل کے دن ہی کیوں ہو رہا تھا؟ چھٹی کا دن ہے، کوئی عدالت نہیں کھلے گی، کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ آج کیونکہ پیر ہے، اب کیونکہ ساری خواہشیں دم توڑ چکی ہیں، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر قومی اسمبلی کے اندر نمبرز پورے نہیں ہیں اور ہاؤس بھی مکمل نہیں ہے، کے پی کے کی سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، لہٰذا سینٹ بھی نامکمل ہے، اور ایک ایسی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جو عدلیہ پر حملہ ہے، لہٰذا اس ترمیم پر حکم امتناع جاری کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے عدالت رجوع کرنے جا رہی ہے۔ پھر رات 12 بجے کے قریب ایسے سگنلز بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ کل سپریم کورٹ سے سرپرائز آ سکتا ہے، یعنی جس وجہ سے اتنی عجلت میں، اتنی جلد بازی میں یہ سارا کچھ کیا گیا، وہ سرپرائز سپریم کورٹ سے آ سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر جو مخصوص سیٹوں والا فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ، وہ بھی سپریم کورٹ سے آ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، داد دینی پڑے گی کہ کل کا مین آف دا میچ فضل الرحمان ہے۔ فضل الرحمان کی جو اب تک کی کارکردگی ہے، اس کے مطابق فضل الرحمان نے جمہوریت کو بھی بچا لیا۔ فضل الرحمان نے غیر آئینی ترمیم، جس کے اندر 50 سے زائد ترامیم ہیں، یعنی پورا ایک پیکیج ہے، اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت، ملٹری کورٹس کے اندر جو سزا ہو جاتی ہے، تو کسی جگہ وہ چیلنج نہیں ہو سکتی، قاضی کی ایکسٹینشن، باقی پوری عدلیہ کا آپریشن، آئین کے چیتھڑے اڑانا، 51A اور آرٹیکل 63A سے چھیڑ چھاڑ، اس سب کو صرف فضل الرحمان کی ثابت قدمی نے ناکام بنایا ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھے کہ فضل الرحمان پر پریشر نہیں تھا۔ رات 8 بجے کے بعد فضل الرحمان پر اتنا پریشر شروع ہو گیا تھا، اتنا پریشر کسی جگہ سے نہیں، اور یہ اتنا پریشر کسی اتحادیوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ جہاں سے پریشر آتا ہے وہاں سے اتنا پریشر آنا شروع ہو گیا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے امرتا بندیال پر پریشر آیا تھا اور امرتا بندیال الیکشن نہیں کروا سکے تھے، آپ کو پتہ ہے بندیال پھر عمل درآمد نہیں کروا سکے تھے اپنے فیصلے پر، اتنا پریشر آ گیا تھا۔ ایسا ہی پریشر فضل الرحمان پر بھی آیا، لیکن مولانا نے سب کچھ کھایا پیا، اور بڑی بہادری کے ساتھ غفور حیدری نے جو کل اسمبلی کے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کا وقت چاہیے، کم از کم ہمیں 1 مہینے کا وقت دیا جائے، ہم ہر ایک چیز کو باریک بینی سے پڑھیں گے، ہم جو چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ سادہ سی قانون سازی کے لیے بھی مسودہ آتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، کمیٹی کے اندر بھیجا جاتا ہے، کمیٹی کے اندر 2 ہفتے اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر ترامیم کروائی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سینٹ میں پیش ہوتا ہے، بعد میں کہیں جا کر صدر سوچ سمجھ کے اس پر سگنیچر کرتا ہے۔ یہ تو آپ ایک ہی رات میں کروانا چاہتے ہیں۔ ایک صحافی نے اس پر سوال کیا کہ سر، اس طرح تو 1 مہینے کا اگر آپ پڑھنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، قاضی صاحب تب تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ غفور حیدری نے کہا تو کیا ہوا، ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیا اس سے پہلے اس ملک کے اندر ججز نہیں آئے؟ جج آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تو بڑی ٹھنڈک کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور فضل الرحمان کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر رات کو ایک اور خبر بھی چلی کہ دیکھیں پی ٹی آئی بھی کچھ چیزوں پر ایگری کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت کے حوالے سے آپ ہمیں اعتماد میں لیں تو ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر قانون کی یہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، مثلا یہ جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے واضح تردید کی کہ کسی قسم کی کوئی آئینی عدالت یا کوئی بھی شق، کوئی بھی مشروط یا غیر مشروط ہم حمایت نہیں کرنے جا رہے، ہم تو اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر کیسے ہم اس پر ووٹ کریں گے یا رضامندی کا اظہار کریں گے۔ پھر رات کو خواجہ آصف کا منہ دیکھنے والا تھا، خواجہ آصف کا اترا ہوا چہرہ، آنکھوں میں آنسو۔ صحافی احسن واحد نے ان سے پوچھ لیا کہ خواجہ صاحب،
آپ تو کہہ رہے تھے نمبر پورے ہیں، آپ 2 دن سے کہہ رہے تھے کہ نمبر پورے ہیں، رولا ہی کوئی نہیں ہے، خواجہ صاحب ہو کیا گیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارا مولانا نے ساتھ نہیں دیا، مولانا نے ہمیں سپورٹ نہیں دی۔ صحافی نے پوچھا خواجہ صاحب کل نمبر پورے ہو جائیں گے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا نہیں، کل بھی مجھے تو کوئی نمبر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کل بھی کوئی ترمیم ہوتی ہوئی مجھے اب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مولانا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ اور آج کا جو ایجنڈا جاری ہوا ہے ابھی تک سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، اس کے اندر آئینی ترمیم کا کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ آج ہم آئینی ترمیم بھی لا رہے ہیں، کیونکہ اب نواز شریف بھی جیسے تیسے گھر لوٹ چکا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، اب کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو نواز شریف بھی واپس جا چکے ہیں مایوس ہو کے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی مایوس ہو چکی ہے، وہ کسی اور پلان پر غور کرے گی۔ یہ پلان تو بظاہر اس وقت پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے 8 ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کا عدم ہوا تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ لاجز کو ہی سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ آج جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت سے ان 8 ایم این ایز کی ضمانت بعد از گرفتاری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت کے اندر جو انہوں نے نوٹس آج 16 ستمبر کے لیے جاری کیا ہوا تھا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، اس پر حکومت کا کیا موقف ہے، تو آج اٹارنی جنرل پیش ہوئے، انہوں نے کہا وزارت دفاع کی جانب سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کو کہا کہ میں آپ کی بے چینی سمجھتا ہوں، ظاہر ہے آپ کا لیڈر ہے، آپ کو خدشات ہیں، لیکن میرے بارے میں دیکھیں کہ میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ ایک چیز جس کے ہونے کا شک ہے، ابھی تک بس افواہیں ہیں، ہوئی نہیں ہے، میں کیسے اس پر کوئی فیصلہ دے سکتا ہوں؟ اور ایسی صورتحال میں کہ جب یہ سویلین کا فوجی ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت پڑا ہے، تو میں اس پر کوئی حکم امتناع نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے علاوہ وکلاء بھی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، پورے ملک کے وکلاء متحد ہو چکے ہیں۔ وکلاء کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور کسی ایسی آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کریں گے جو عدلیہ پر حملہ ہوگا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے۔ پھر رات کے خبر آئی جس کے اندر اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے ایک بیان چلا کہ مجھے مسودے کی کاپی مل گئی ہے، یعنی رات 12:30 بجے یہ انہوں نے کہا، اور مسودے کی کاپی اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے۔ تو رات 12:30 بجے کے بعد حکومت کو خود مسودے کی کاپی ملی، لہٰذا اسی چیز کو مولانا نے سمجھ لیا کہ یہ وہ ترمیم نہیں ہے جو پارلیمنٹ لا رہی ہے یا سیاستدان لا رہے ہیں، یہ کسی اور جگہ سے ترامیم آ رہی ہیں، لہٰذا اس کا ساتھ کسی صورت بھی ہم نہیں دیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا غیر آئینی معاملہ ہوگا جو پاکستان کو بہت پیچھے لے جائے گا، پاکستان پر مکمل قبضہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا سرپرائز آتا ہے، اور جو ساری کوشش تھی قاضی فائزہ کو بچانے کی، حکومت کی خود کو بچانے کی، اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کی، ان ساری کوششوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو کاپی جاری ہوئی ہے ترامیم والی، اس کے اندر کیا انفارمیشن ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مجموعی طور پر 54 تجاویز شامل کی گئی ہیں، جن میں ججز کے حوالے سے انتہائی اہم تجاویز اور آرمی ایکٹ کا آئینی تحفظ بھی شامل ہے۔ مسودے کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم بل میں آئین کے آرٹیکل 63 میں ترمیم، آئین کے آرٹیکل 17 میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے کی ترمیم، آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں ترمیم، اور چیف جسٹس کی تقرری کے نام قومی اسمبلی کی کمیٹی وزیر اعظم کو سفارش کرے گی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کا چیف جسٹس کے طور پر انتخاب کرے گی، اور قومی اسمبلی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی جس میں تمام جماعتوں سے لوگ لیے جائیں گے۔ اسپیکر اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی حد عمر 68 برس ہوگی۔ تو 68 برس والا فارمولہ یہی تھا کہ قاضی فائزہ کو وہاں سے اٹھا کر یہ جو نئی عدالت بنائی جا رہی ہے یہاں پہ لایا جائے، اور اس کی عمر 68 سال رکھی جائے تاکہ قاضی مزید 3 سال چل سکے۔ ہائی کورٹ سے سوموٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی تجویز تھی، اور ہائی کورٹ کے ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلے کی تجویز شامل تھی۔ اس مسودے کے مطابق سروسز چیف کی تقرری اور ایکسٹینشن کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا، اور اس متعلقہ قانون میں ترامیم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آئین میں ترامیم نہ کر لی جائیں۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جس پر میں پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو چھپائی جا رہی تھیں، خاص طور پر ملٹری کورٹس، ملٹری ٹرائل، آرمی چیف کی ایکسٹینشن، یہ سارے معاملات کہیں نہ کہیں فوج سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ سارے کے سارے
معاملات تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے کیا سرپرائز آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔